بعض لوگ عجیب و غریب بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 دن نماز پڑھی ہے، ہمیں بھی 3 ہی دن پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک امام کے پیچھے جو ہے جمع کر کے بدعت کی ہے۔ اہل علم اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ 3 دن پڑھائی، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کی وجہ کیا بتائی اللہ کے نبی نے؟ کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اب چونکہ نبی تو موجود نہیں ہے، وہ حکم فرض بھی نہیں ہوگا، تو لہذا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو مستقل طور پر شروع کرنے کا حکم دیا۔ واجب نہیں ہے، لیکن وہ عمل جو اللہ کے نبی نے کیا تھا اسی عمل کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروایا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنے ہم اور آپ بیٹھ جائیں، دنیا کے ان تمام سمندروں کو سیاہی بنا لیں اور دنیا کے ان تمام درختوں کو قلم بنا لیں، تو اور اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنے بیٹھ جائیں تو دنیا کے یہ تمام سمندر ختم ہو جائیں گے، دنیا کے یہ تمام درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے تعریفی کلمات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ خود اللہ رب العالمین کہتا ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ لاکھوں کروڑوں درود کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران سلام، نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ جس مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ایک مومن کی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اتنا زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ سلف صالحین کہتے ہیں، سلف صالحین میں سے کسی ایک کا قول ہے کہ اگر قبر والے کو اٹھا کر کہا جائے کہ تم تمنا کرو، کوئی خواہش کرو، تو وہ قبر والے یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے۔ کیا تمنا کریں گے، کیا خواہش کریں گے؟ کہ ہمیں رمضان کا ایک دن ملے تو ہم اس ایک دن میں خوب نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بددعا دی ہے کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اس مبارک مہینے سے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی، اپنے آپ کو معاف نہ کروایا، مغفرت نہ کروائی، تو ایسا آدمی بدبخت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک روزے کا عمل ہے۔
اسی طرح جو نیک اعمال ہیں ان میں ایک عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور اسی طرح جو نیک اعمال ہم اس مہینے میں کرتے ہیں وہ دعا، توبہ اور استغفار ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں ہم اور آپ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان میں صدقہ و خیرات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مبارک مہینے میں جو خاص عمل ہم اور آپ کرتے ہیں وہ ہے قیام اللیل، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تراویح، یہ قیام اللیل جس کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، کہ جو آدمی رمضان کا قیام کرتا ہے، رمضان میں تراویح پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنب، تو ایسے شخص کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ایسے شخص کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قیام اللیل، یہ تراویح کی نماز جس کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اور آپ یہ قیام اللیل، یہ نماز تراویح سنت کے مطابق کیسی ہے اسے معلوم کرے۔ آئیے حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں، کیف کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسی نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ اللہ کے نبی پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور یہ نہ پوچھو کہ وہ 4 رکعت کتنے خوبصورت ہوتے تھے اور کتنے لمبے ہوا کرتے تھے۔ ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، یہ نہ پوچھو کہ وہ 4 رکعت کتنے خوبصورت ہوتے تھے اور کتنے لمبے ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، پھر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، ثم یصلی 3، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان، جسے رمضان میں تراویح کہتے ہیں اور عام دنوں میں قیام کہتے ہیں، کتنے رکعت پڑھتے تھے؟ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ 23 دن گزر گئے، صرف 7 دن باقی رہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کیا۔ 23ویں شب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کیا، اور عشاء کے بعد سے لے کر رات کے پہلے حصے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد جب 24ویں رات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی۔ پھر اس کے بعد جب 25ویں رات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کیا، اور نماز عشاء کے بعد سے لے کر آدھی رات
تک قیام کرایا، آدھی رات تک جو ہے نماز تراویح پڑھائی، یہاں تک کہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اور لمبی نماز پڑھاتے تو اچھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، کہ بے شک جو آدمی امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور اس کے سلام پھیرنے تک ساتھ میں رہتا ہے تو اسے مکمل رات بھر قیام کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں رات نہیں آئے، پھر جب 27ویں رات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کیا، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور نماز عشاء کے بعد سے لے کر اتنی دیر پڑھائی یہاں تک کہ سحری کا وقت آ گیا۔ ہمیں اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح جو پڑھا کرتے تھے بڑی لمبی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور حدیث جس سے میں آپ کے سامنے یہ ثابت کروں کہ نماز تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آئیے ایک اور حدیث پیش کرتا چلو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد ذات لیلۃ، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی، فصلی بصلاته ناس، تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جمع ہوئے اور وہ لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے لگے۔ ثم صلی من القابلۃ فکثر الناس، پھر جب دوسرا دن آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیام کر رہے تھے، صحابہ کرام دیکھے جمع ہوئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے لگے، تعداد بڑھ گئی، یعنی لوگ اور زیادہ ہو گئے۔ ثم اجتمعوا من اللیل الثالثۃ او الرابعۃ، یہاں تک کہ جب تیسری رات آئی یا چوتھی رات آئی تو لوگ اتنے زیادہ ہو گئے کہ مسجد میں جگہ نہیں ہو رہی تھی، لیکن اتفاق سے اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے نہیں آئے۔ صحابہ کرام انتظار کیے، فجر کا وقت ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں گے اور ہمیں جو ہے قیام کرائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم، میں نے دیکھا کہ تم اتنی زیادہ تعداد میں آ رہے ہو اور مجھے کسی چیز نے نہیں نکالا مگر اس بات کا مجھے ڈر تھا، انی خشیت ان تفرض علیکم، کہ کہیں یہ قیام، کہیں یہ نماز تم پر جو ہے واجب نہ ہو جائے۔ وذالک فی رمضان، اور یہ قیام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کرا رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان کا قیام یا تراویح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور جماعت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی پڑھائی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتلا دو کہ ہم نے اس حدیث میں دیکھا کہ صحابہ کرام کا شوق کیسا تھا۔ پہلے دن تھوڑے صحابہ تھے، دوسرے دن جب آپس میں بات ہوئی کہ اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں تو اور زیادہ ہو گئے، تیسرے اور چوتھے دن جب اور صحابہ کو معلوم ہوا تو اتنے زیادہ ہو گئے کہ مسجد بھر گئی۔ ہمارا حال الٹا ہے، ہمارا حال کیسا ہے؟ الٹا ہے۔ پہلے دن 4 صف 5 صف ہوتی ہے، دوسرے دن 3 صف ہوتی ہے، تیسرے دن 2 صف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا یہ ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ کیا یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟
بہرحال میرے بھائیوں، یہ ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کرتا چلوں جن میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات واوتر۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے مہینے میں 8 رکعت تراویح پڑھائی اور 3 رکعت وتر کی نماز پڑھائی۔ کون کہتے ہیں یہ؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات ایک معاملہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے ابی وہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نسوۃ فی داری قلنا، میری جو گھر کی عورتیں ہیں وہ کہنے لگی الا لا نقرأ القرآن، کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، فنصلی بصلاتک، کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کے پیچھے قیام کریں گے، فصلیت بہن 8 رکعات۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے گھر کی عورتوں کو 8 رکعت تراویح پڑھائی، ثم اوترت، اور جو ہے وتر پڑھائی، 3 رکعت وتر پڑھائی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابی ابن کعب جو اپنے گھر کی خواتین کو 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا رہے ہیں، اس کا ذکر اللہ کے نبی کے سامنے کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں 11 رکعت صحیح نہیں ہے بلکہ 20 رکعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت صائب ابن یزید بیان کرتے ہیں انہو قال عمر بن الخطاب ابی ابن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعتا۔ موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے۔ حضرت صائب ابن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 صحابہ کرام کو، ایک ابی ابن کعب اور دوسرے تمیم الداری، ان دونوں صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز تراویح 8 رکعت پڑھائیں اور 3 رکعت وتر پڑھائیں، یعنی 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھانے کا حکم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، ابن ابی خصمہ ایک اور جو ہے قاری تھے، تو حضرت عمر ابن خطاب نے انہیں عورتوں کو تراویح پڑھانے کے اوپر جو ہے ذمہ داری دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے کتنی رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا؟ 11 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح ایک روایت موطا امام مالک کی ہی ذکر کی جاتی ہے، جس کے متعلق اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہاں تک کہ جو محقق احناف علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، احناف کے مشائخ اکابر ہیں، یہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں۔ جیسے یزید ابن رومان کی ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں
23 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی تھی، جبکہ اہل علم کیا کہتے ہیں، یہ 23 رکعت نماز تراویح پڑھنے کی جو بات ہے وہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ یزید ابن رومان جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں 23 پڑھی جاتی تھی، انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب جو آدمی کسی کا زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے زمانے کی بات بولتا ہے تو کیا ہم یہ مانیں گے کہ وہ صحیح بول رہا ہے؟ تو بہرحال یہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن قاری بیان کرتے ہیں کہ میں اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ہم نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ لوگ الگ الگ جو ہے تراویح پڑھ رہے ہیں، الگ الگ قیام کر رہے ہیں، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ایک امام کے پیچھے 2-4 لوگ، یعنی پورے جو ہے لوگ مختلف الگ الگ جو ہے جگہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ان تمام کو ایک امام کے پیچھے جمع کروں گا تو کتنا بہتر ہوگا، یعنی مختلف الگ الگ جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو میں انہیں ایک امام کے پیچھے اگر جمع کروں تو کتنا بہتر ہوگا۔ لہذا حضرت عمر ابن خطاب 2 صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ 11 رکعت تراویح کی نماز صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ پڑھائے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن قاری بیان کرتے ہیں کہ ہم دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن دیکھا اور حکم دیا، دوسرے دن جب ہم مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ کتنا بہترین عمل ہے، یہ کتنا اچھا کام ہے کہ لوگ جو ہے ایک امام کے پیچھے جو ہے جمع ہو کر قیام کر رہے ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بعض لوگ عجیب و غریب بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 دن نماز پڑھی ہے، ہمیں بھی 3 ہی دن پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے ایک امام کے پیچھے جو ہے جمع کر کے بدعت کی ہے۔ اہل علم اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ 3 دن پڑھائی، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کی وجہ کیا بتائی اللہ کے نبی نے؟ کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اب چونکہ نبی تو موجود نہیں ہے، وہ حکم فرض بھی نہیں ہوگا، تو لہذا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو مستقل طور پر شروع کرنے کا حکم دیا۔ واجب نہیں ہے، لیکن وہ عمل جو اللہ کے نبی نے کیا تھا اسی عمل کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کروایا ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یا اسی طریقے سے یہ بدعت ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں جو ہے ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، لیکن جب ہمارے اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ وہ عمل جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروایا تھا اس کے لیے دعائیں دیتے ہیں کہ عمر ابن خطاب نے ایک امام کے پیچھے جمع کر کے کتنا بہترین کام کیا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی پہلی رات، حضرت علی ابن ابی طالب رمضان کی پہلی رات جب چراغیں جلاتے ہیں گھروں میں، لائٹیں تو نہیں تھی، اس وقت جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب نکلتے ہیں، نکل کر جو ہے ایک مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ جو ہے نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نور اللہ لک یا عمر بن الخطاب فی قبرک،
اللہ اکبر. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں اے عمر ابن خطاب تمہاری قبر کو اللہ نور سے بھر دے, تمہاری قبر کو اللہ تبارک و تعالی نور سے بھر دے. کما نورت مساجد اللہ بالقرآن, جس طرح تم نے اللہ کے گھروں کو مسجدوں کو قرآن کی تلاوت سے جو ہے نور سے بھر دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ عمل جو حضرت عمر ابن خطاب نے کروایا تھا, تمام لوگوں کو جمع کروایا ایک امام کے پیچھے, اور وہ عمل مستقل طور پر شروع ہوا تو قرآن کی تلاوت ہونے لگی اور جو ہے مسجدیں اس تلاوت سے جو ہے نورانی ہو گئی. تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن خطاب کو دعا دیتے ہیں کہ جس طرح تم نے مسجدوں کو اللہ کے قرآن کے نور سے بھر دیا, اسی طرح اللہ تمہاری قبر کو نور سے بھر دے. تو میرے بھائیوں, اور بھی جو ہے کچھ احادیث ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 رکعت تراویح 3 رکعت وتر ہے. اسی طرح صحابہ کرام تابعین کرام کے بھی اقوال ہیں. اب آئیے میں آپ کے سامنے چند ایسے اقوال بھی پیش کرتا چلوں جو ہمارے احناف بھائی ہیں جو اس بات پر اٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں تراویح 20 رکعت ہے, تراویح 23 رکعت ہے, اسی بات پر اٹکے ہوئے ہیں. جبکہ وہ جو احناف کے لوگ ہیں ان کے علماء, ان کے مشائخ, ان کے اکابر بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھ کر گئے ہیں کہ 20 رکعت تراویح صحیح نہیں ہے بلکہ 11 رکعت تراویح صحیح ہے. آئیے 2-4 اقوال جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. ان میں سے سب سے پہلے امام ہے امام محمد, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ کے جو بڑے بڑے شاگرد تھے, اسٹوڈنٹ تھے, ان میں جو ہے امام محمد کا نام آتا ہے. امام محمد نے ایک کتاب لکھی ہے موطا کے نام سے, اور اس موطا کی کتاب میں انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے باب قیام الشہر رمضان, یعنی رمضان کے مہینے میں قیام کرنے کا باب. اس کے متعلق حضرت عبدالحی حنفی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَيُسَمَّى التَّرَاوِيح, اس کو جو ہے تراویح کہا جاتا ہے. تو لہذا امام محمد اپنی اس کتاب کے باب میں جو پہلی حدیث یا اپنی کتاب میں جو حدیث ذکر کیے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے. کون سی ہے وہ حدیث جو شروع میں نے صحیح بخاری کی پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ حدیث کون لکھ رہے ہیں؟ حنفیوں کے جو سب سے بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ, ان کے شاگرد اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح حنفیوں کے ایک اور عالم ہیں امام ابن حمام حنفی رحمہ اللہ علیہ, وہ لکھتے ہیں ان قیام رمضان سنت 11 رکعتا بالوتر فی جماعت فعلہ او فعلہ علیہ السلام. حنفیوں کے عالم ہیں, یہ آج کل کے عالم نہیں ہیں کہ بھئی آج کل جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 11 پڑھنا ہے 20 نہیں پڑھنا ہے. آج کل جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں نا, یہ آج کل کی بات نہیں ہے بلکہ اسلاف نے کئی سالوں پہلے جو یہ اقوال اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. کیا لکھتے ہیں امام ابن حمام حنفی ان قیام رمضان سنت 11 رکعتا, بے شک رمضان کا قیام تراویح کی نماز 11 رکعت ہے وتر کے ساتھ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی ہے. اسی طرح ایک اور حنفی عالم ہے انور شاہ کاشمیری, آپ لوگ نے نام سنا ہوگا. انور شاہ کاشمیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وظاہر کلام المشائخ ان السنت 20, کہ ہمارے مشائخ یا ہمارے اکابر علماء یہ کہتے ہیں یا ان کا یہ نظریہ ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے.
آگے لکھتے ہیں وَمُقْتَضَى الدَّلِيلِ مَا قُلْنَا، لیکن دلیلوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 20 رکعت تراویح کی نماز صحیح نہیں ہے بلکہ 11 رکعت نماز تراویح صحیح ہے۔ کون لکھ رہے ہیں؟ حنفیوں کے عالم۔ چلیے ہماری بات نہیں مانتے، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم صرف اپنی بات کرتے ہیں، لیکن ہم تو آپ کے علماء، احناف علماء، مشائخ اور اکابر کی باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اصل سنت 11 رکعت ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان التراویح فی الاصل 11 رکعتا فعلہ او فعلہ علیہ السلام، بے شک تراویح کی نماز اصل میں، حنفی عالم ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بے شک تراویح کی نماز اصل میں 11 رکعت ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ اسی طرح امام زیلعی حنفی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 20 رکعت کی جو احادیث ذکر کی جاتی ہیں وہ صرف ضعیف ہی نہیں ہے، کمزور ہی نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ صحیح حدیثوں میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور عالم دین ہے محمد احسن نانوتوی رحمہ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب کنز الدقائق میں لکھتے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلها 20 بل 8، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت نماز تراویح ثابت نہیں ہے بل 8، بلکہ 8 رکعت جو ہے نماز تراویح ثابت ہے۔ تو میرے بھائیو وقت ختم ہو گیا ہے، بہت سارے اقوال ابھی میرے پاس ہیں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نماز کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وقت جو ہے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک نہیں، دو نہیں، کئی احناف علماء اپنی کتابوں میں یہ لکھے ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح ثابت نہیں ہے بلکہ ثابت کتنی نماز ہے؟ 8 رکعت اور 3 رکعت وتر کے ساتھ۔ برادران اسلام، جیسا کہ خطبہ جمعہ کے درمیان میں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح صرف 3 دن پڑھی ہے تو ہمیں بھی 3 ہی دن پڑھنا ہے۔ زیادہ پڑھنا بدعت ہے، یا اسی طریقے سے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نماز نفل ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت تو بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو آدمی رمضان میں قیام کرتا ہے اس ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ عام دنوں میں تو ہم نہیں پڑھتے، لیکن رمضان میں جب پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو سنت کر کے 3 دن پڑھ کے جو ہے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی کل قیامت کے دن فرض نمازیں مکمل نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی سنتوں کے ذریعے جو ہے ان فرض نمازوں کو بھرتا ہے، اور اس کے باوجود اگر فرض نمازوں کی ادائیگی پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نفل نمازوں کو لے جا کر وہاں رکھ دے گا، اور جو فرض کی ذمہ داری ہم پر تھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو وہاں سے ہٹا دے گا۔ تو میرے بھائیو، کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم کبھی فرض نماز نہیں چھوڑتے؟ کیا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کیا ہم کبھی سنت نہیں چھوڑتے؟ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں روزہ رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، دعاؤں، توبہ، استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں تراویح کا بھی اہتمام کرے۔ ایک حدیث جسے میں نے پچھلے دنوں بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے عبداللہ تم فلاں کی طرح نہ ہو جانا کہ پہلے وہ قیام کرتا تھا لیکن اب جو ہے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح آج ہمارا حال ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن پڑھتے ہیں، چوتھے دن سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے، زیادہ سے زیادہ جو ہے اجر و ثواب کمانے کی کوشش کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔
Mm-hmm.